الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد له في عمره وينسأ له في أثره فليصل رحمه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز و بزرگ اور بھائیوں، انسانی زندگی میں جب آدمی کسی کے ساتھ رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو تعلقات ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں. تو ہر آدمی کے ساتھ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ کبھی چچا سے، کبھی خالہ سے، کبھی ماموں سے، کبھی بھائی سے، کبھی بھتیجے سے آدمی کی کوئی انبن ہو جاتی ہے اور بول چال اور رشتہ داری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ بہت کامن چیز ہے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ جو کوئی آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو کوئی آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتوں کو جوڑے. بہت سارے اسباب ہوتے ہیں دنیا میں، چیزیں اسباب بن جاتی ہیں، کاروبار سبب بن جاتا ہے، رشتہ داریوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ترجیح دینا، پریفرنس دینا، یہ وجہ بن جاتی ہے. میراث کا مال جو ہے وہ قطع رحمی کا اور رشتہ داری کے ٹوٹنے کے ذریعے اور ذرائع بن جاتے ہیں. غرض کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ جس میں ایک آدمی دوسرے آدمی پر کوئی زیادتی کرتا ہے اور رشتہ جو ہے آپس میں ٹوٹ جاتا ہے. تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑے. وہ کیا کرے؟ رشتہ داری کو جوڑے. اور جو کوئی آدمی اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ رشتے ناتوں کو جوڑے، مہمان کا اکرام کرے اور رشتہ داریوں کو جوڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک، تم رشتہ جوڑو اس کے ساتھ جو تم سے توڑ پیدا کر رہا ہے. واعف عمن ظلمک، اور تم رشتہ جوڑو اور معاف کرو تم اس آدمی کو جو تم پر ظلم کرے، زیادتی کرے. وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور احسان اور اچھا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو اس آدمی کے ساتھ کہ جو تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے. ہم عام طور پر رشتہ داری کے معاملے میں وہی برتاؤ کرتے ہیں جو عام تعلقات کے معاملے میں برتاؤ کرتے ہیں. اس نے مجھ سے سلام نہیں کیا تو میں اس کو سلام نہیں کروں گا، اس نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا تو میں اس کو بھی اپنی شادی میں نہیں بلاؤں گا، ہے نا. اس نے مجھے دو آدمیوں کے درمیان میں برا بلا کہہ دیا تو میں بھی اس کا کیا لوں گا، اس کی برائی کرنے کا یا اس سے بدلہ لوں گا. ایسی چھوٹی چیزیں گھروں میں جو ہے دو بھائیوں کے درمیان ہو جاتی ہیں، دو بھائیوں کی بیویاں جو ساتھ میں رہتی ہیں ان کے درمیان ہو جاتی ہیں، داماد اور سسر کے درمیان ہو جاتی ہیں، بہنوئی اور سالے کے درمیان ہو جاتی ہیں، ماموں اور بھنجے کے درمیان ہو جاتی ہیں، چچا اور بھتیجے کے درمیان ہو جاتی ہے.
یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کو جوڑو. جوڑنے کی بات کب کہی جا رہی ہے؟ کہ توڑ ہوگا تو ہی تو. اگر ہم پہلے سے ہی جو ہے اچھے ہیں، بھلے ہیں اور بہترین ہیں تو توڑ نہیں ہوگا، اور توڑ نہیں ہوگا تو الگ سے جوڑنے کی بات کہی نہیں جائے. اس کی کتنی اہمیت ہے، چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں 3 آدمی ایسے ہیں جن کی مغفرت کو اللہ پاک روک دیتے ہیں. جن کی معافی اور مغفرت کے معاملے کو اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں؟ روک دیتے ہیں. ان میں سے ایک وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان ہے، خوب نمازیں پڑھ رہا ہے، خوب عبادتیں کر رہا ہے، خوب قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے نا، خوب اچھے 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 بہت سارے اعمال کر رہا ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان ہے. کہ ماں باپ کے نافرمان آدمی کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، چاہے پورا رمضان ایک پیر کھڑے ہو کر اور دن اور رات محنت مشقت عبادت میں لگائے. کہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹا ماں باپ کی نافرمانی کرے؟ اللہ کے نبی قرآن پاک نے تو اولاد کو ماں باپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کر، اچھا برتاؤ کر. تو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا برتاؤ کر، بہت بہترین معاملہ کر ان کے ساتھ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو. اور جب وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جائے یا مالی اعتبار سے کمزور ہو جائے تو ضرورت ہے کہ ان کا تعاون کرو، ان کی خدمت کرو، اپنے مال سے ان کی ضرورت پوری کرو، ان کا علاج کراؤ. اور اگر وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں تو ان کو سہارا دو، ایسے ہی انہیں چھوڑ مت دو. ساری دنیا میں آپ جا کر دیکھ لو، ہے نا، دین اسلام نے ماں باپ کی جو عزت، جو عظمت، جو احترام سکھایا ہے وہ باقی ادیان میں موجود نہیں. اسی لیے لوگوں کے پاس چیزیں ہیں، اسباب ہیں، بڑا سا گھر ہے، سب کچھ ہے، کیوں نہیں رکھتے باپ کو؟ کہ وہ عزت اور مقام جو ماں باپ کو ملنا چاہیے وہ اس معاشرے کی بنیادوں میں ہی نہیں ہے، اس معاشرے کی جڑ میں ہی وہ چیز نہیں ہے. بس وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے ماں باپ انسان کے دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ ہے، ہم آ گئے اور اب ہم جب بالغ ہو جائیں گے اور اپنے اختیار پر زندگی گزارنے لگیں گے تو پھر ہمارا اور ماں باپ کا رشتہ ختم. جیسے ایک جانور اپنے بچے جنتا ہے اور جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو نہ بچے کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے یا یہ میرا باپ ہے، اور نہ ماں کو اس کا یہ لحاظ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے بچے سے خدمت چاہیے کہ میرا بیٹا یا میرے بچے جو ہے میرا تعاون کرے. کا جو چیز جانوروں میں پائی جاتی ہے وہ اسلام کے علاوہ انسانی دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہے. کہ آدمی اپنے ماں باپ کو بجائے اپنے گھر میں رکھنے کے، بجائے اس کے کہ وہ ان کی خدمت کرے، ان سے ان کی دعائیں لے، ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کی تسلی کا سامان بنے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے آدمی ان کو کسی ہائم میں یا کسی جو ہے اس جگہ پر جہاں بزرگوں کو رکھا جاتا ہے وہاں چھوڑ کر آ جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ آدمی نے کیا کر لیا کہ ان کا خرچہ پانی دے دیا، وہ اکیلے تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پالو تو ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ رہو، اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند مت کرو، ان کے سامنے اف تک نہ کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی مت کہو. وہ جب کوئی بات کہیں تو بھویں مت چڑھاؤ، ہے نا. وہ تمہیں ایسے وقت میں بلائیں گے جو تمہارے کاروبار کا وقت ہوگا، جو تمہاری جو ہے اپنی ذاتی ضرورت کا وقت ہوگا،
ہے نا, اور تمہیں یہ لگے گا کہ یہ تو میرا پرسنل وقت ہے, یہ میری ذاتی ضرورت کا وقت ہے, یہ میری کمائی کا وقت ہے, یہ میرے آرام کا وقت ہے, اور اس وقت میں ماں باپ کی خدمت کرنا میرے لیے کیا بن جاتا ہے, بوجھ مجھے لگتا ہے. کا بوجھ مت سمجھو, انہوں نے بھی تمہیں پالتے ہوئے تمہاری تکلیفوں کو بوجھ نہیں سمجھا تھا, اور تمہیں تکلیف اٹھا کر, بھوکے رہ کر, پیاسے رہ کر, اپنی ضرورتیں اور اپنے عیش و آرام کو قربان کر کے انہوں نے تمہیں پالا تھا. تو ایک آدمی جس کی مغفرت روک دی جاتی ہے وہ ہے جس نے ماں باپ کی نافرمانی کر رکھی ہے. دوسرا آدمی جس نے کسی سے قطع تعلق کر رکھا ہے, جس نے کسی کیا کر رکھا ہے, قطع تعلق کر رکھا ہے, رشتہ توڑے ہوئے ہے اور ناتا جو ہے اس کا ٹوٹا ہوا ہے. جب تک اس کا رشتہ نہیں جوڑے گا, وہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا توڑ ہے بات چیت نہیں کر لے گا, دعا سلام نہیں کر لے گا, اور معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, تب تک اس کی مغفرت اٹکا دی جائے گی. اس کی مغفرت کیا کر دی جائے گی, اٹکا دی جائے گی, رکی رہے گی. عبادت کیا ہو گئی, عبادت پیچھے رہ گئی, اور مخلوق کا حق اللہ نے آگے کر دیا, والدین کے حق کو اللہ نے آگے کر دیا, مخلوق اور اعزاء اقربا رشتہ داری کے حق کو اللہ نے آگے کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رشتہ یعنی رشتہ داری, یہ جو تعلقات ہیں رشتہ داری کے کا, یہ رشتہ داری اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ, اور جو مجھے توڑے تو اس کو اپنے آپ سے علیحدہ کر. اب ظاہر ہے کہ بہت سارے سوال ہوتے ہیں آدمی کے کہ میرا فلاں سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے مثلا, یا میں نے تو بات چیت کرنے کی بہت مرتبہ کوشش کی, وہ بات چیت ہی نہیں کرتے. ایسے بہت سارے سوالات ہمارے سامنے ان لوگوں کے آتے ہیں جو جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو جوڑ پیدا کرنے کی, ایک تو وہ آدمی ہے جو جوڑ پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. اگر ہمارا رشتہ دار اس گلی سے آتا ہے تو ہم اس گلی سے چلے جاتے ہیں. یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس توڑ کو بڑھاتے رہتے ہیں, اس توڑ کو معنوی اعتبار سے ورچولی بڑھاتے رہتے ہیں, ادھر ادھر جو ہے اپنے عزیز رشتہ دار کی برائی کرتے ہیں, اس کے بارے میں برا بھلا کہتے رہتے ہیں, پھر وہ بات اس کو پہنچتی ہے اور دوریاں کیا ہوتی رہتی ہیں, دلوں میں بڑھتی رہتی ہے. تو دوریاں دلوں میں بڑھتی رہیں, یہ ایک طریقہ ہے, یعنی ایک قسم ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ ہم جو ہے جیسا ہے ویسا رہنے دیتے ہیں, نہ کوئی پہل کرتے اور نہ ہی کوئی زیادہ پیچھے جاتے. تیسرا وہ آدمی ہے کہ جو پہل کرتا ہے, کیا کرتا ہے, پہل کرتا ہے, لیکن ادھر سے رسپانس نہیں آتا. ابھی ایک مسئلہ پڑھ رہا تھا تو رشتہ داری کے بارے میں ایک بھائی نے سوال کیا. اس سوال کا صرف ایک موٹا سا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اور میرے بھائی میں 15 سال کا فرق ہے. میرے اور میرے بھائی میں 15 سال کا فرق ہے. جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے کہ بھائی بڑا تھا, اس نے گھر کا کاروبار وغیرہ ساری چیزیں سنبھال لی, میں چھوٹا تھا. میں بڑا ہوا, میری تعلیم پوری ہوئی. وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتا تھا کہ بھائی تو بھی میرا بھائی ہے اور والد نے جو چھوڑا ہے وہ ہم دونوں کا ہے. لیکن عمل اس کا اس کے برخلاف تھا. وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا تھا, مجھے ڈانٹتا تھا, اخراجات مجھے پورے نہیں دیتا تھا, میرے خرچے پورے نہیں کرتا تھا. پھر میں بڑا ہو گیا, میں پڑھائی کر کے اور جو ہے جو ادارہ ہے, کاروبار کی جگہ ہے, وہاں میں جانے لگا تو وہ مجھے برابر سے ساتھ یعنی بھائی کی طرح سے نہیں رکھتا تھا. وہ مجھے ایک مزدور کی طرح سے ٹریٹ کرتا تھا. میری ضرورتوں کے پورا کرنے میں بہت زیادہ کنجوسی اور جو ہے دقت کے ساتھ, یہاں تک کہ ہوتے ہوتے میں مجبور ہو کر باپ کے کاروبار کو اور ساری جائیداد کو چھوڑ کر کہیں ایک جگہ جا کر میں نے ٹیچنگ کی جاب اور پڑھنے پڑھانے کا کام میں نے کر لیا. اور میں ایک اچھی حالت سے, میں ایک بہت اچھی حالت سے, چونکہ میرے باپ نے بہت کچھ چھوڑا تھا, وہاں سے میں نہایت غریبی اور تنگی اور پریشانی کی حالت میں آ گیا. اب ہمارے درمیان میں کوئی بھی ریلیشن تعلقات نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ میں اپنے بھائی سے بات کروں
اس سے ملاقات کروں، اس کے ساتھ رشتہ رکھوں، یا یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ جو توڑ کیا ہے اب میں اس سے بات نہیں کرتا اور اس سے سلام نہیں کرتا، اس سے ملاقات نہیں کرتا، کیا میرے لیے یہ درست ہے؟ تو جواب لکھا کہ بے شک آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، بے شک آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ اس زیادتی کو دور کرنے کے لیے خاندان کے لوگوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ سمجھنا سمجھانا وغیرہ کیجئے، لیکن کم از کم جب ملاقات ہو تو دعا سلام کر لو، جب ملاقات ہو تو سلام کر لو، ہو سکتا ہے تو معاف کرو، اگر تم معاف کر سکتے ہو تو معاف کرو۔ کم سے کم یہ ہے کہ تم اس دشمنی کو اپنی طرف سے آگے مت بڑھاؤ، وقتاً فوقتاً جب ملاقات ہو تو السلام علیکم کہہ لو، خیریت پوچھ لو، وہ اس سے زیادہ آپ کو آپ کا اکرام کرے، آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کو آپ کا حق دے، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم باہمی گفتگو اور دعا سلام چھوڑنی نہیں چاہیے۔ یہ جواب دیا۔ تو جب ہم اس طرح کا کوئی سوال کریں گے یا ہمارا کوئی حال ہوگا تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم کم سے کم کیا کریں، لین دین نہیں ہوا ہے، بٹوارا نہیں ہوا ہے، میرا حق مارا گیا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پھر بھی میں سلام کر لوں گا، میں خیریت پوچھ لوں گا، ہے نا، اور اپنی طرف سے دل میں دشمنی نہیں پالوں گا، کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیوں کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں، اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، اس کے رزق میں برکت کر دی جائے اور اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، اس کے رزق میں، اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، اور لوگ اس کو نیک نامی کے ساتھ دیر تک یاد رکھیں۔ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ کے معنی ہے وہ آدمی دنیا میں نہ بھی ہو تو بھی لوگ ایک لمبے زمانے تک اس کو اچھے نام سے، اچھے کام سے اور اچھی اس سے یاد کرتے رہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے، رشتے کو جوڑے رکھے یا جوڑنے کی کوشش جاری رکھے، یہاں تک کہ یہ دوریاں دھیرے ختم ہو جائیں۔ اور اگر ختم نہیں ہوں گی تو دستور اللہ کا یہ ہے، دستور اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ جو آدمی کسی کا حق مارتا ہے اور جس کا حق مارا گیا ہے وہ صبر کر کے اپنا کچھ نیا کر لیتا ہے، اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، تو اللہ پاک اس کو برکتیں دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی برکتوں کو اور اس کے مال کو سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ جو ہے تھوڑے سے مال میں برکت عطا فرما کر اس کو بڑھا چڑھا کے اور زیادہ کر دے، اور جس کے پاس بہت سارا ہے اس کے مال کو کیا کر دے، اللہ پاک سمیٹنا شروع کر دے، بیماریوں کے ذریعے سے، پریشانیوں کے ذریعے سے، مقدمات کے ذریعے سے، ہے نا، اور بہت سارے مسائل اللہ کی طرف سے ایسے پیش آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی کا مال جو اس نے اپنے وارثوں کا دبا رکھا ہے، بھائی بہنوں کا دبا رکھا ہے، وہ مال اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور وہ شاید پریشان نہیں ہوتا، لیکن اس کی نسلیں جو ہیں وہ اینڈ ٹو ماؤتھ جس کو کہتے ہیں نا کہ بری حالت تک پہنچ جاتی ہیں، تب تک اس کی نسلیں اور اس کی اولادیں جو ہے وہ کہیں سے کہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ قانون الہی ہے، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں اور بھائیوں، ایک واقعہ اور حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کچھ بات کر رہے تھے اور بات کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ اس مجلس میں اگر کسی نے کوئی رشتہ توڑا ہوا ہے تو وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، یعنی یہ خصوصی مجلس ہے اور مجھے ایسے لوگ چاہیے کہ جس کا رشتہ ناتا ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ تو اگر کسی کا رشتہ ناتا ٹوٹا ہوا ہے، کسی عزیز قریب سے اس کی بول چال بند ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہاں سے اٹھ کے چلے جائے، مجلس چھوڑ دے۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ بھلا کون اٹھے گا؟ کیونکہ ایک آدمی اگر اٹھے گا تو سارے لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ گیا،
تو اچھے سمجھے جاتے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے اگر آدمی کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ یہ چاہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا میں صف میں سے باہر نکلوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسے ناک پہ ہاتھ رکھ لو، کیونکہ ہوا خارج ہونے کو تو لوگ برا سمجھتے ہیں لیکن نقصیر کو برا نہیں سمجھتے. سمجھ لے بات کو کہ دیکھو اس کی ہوا خارج ہو گئی تو اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن کیا فرمایا آپ نے کہ ناک پر اپنا ہاتھ رکھ کر یا کپڑا رکھ کر باہر نکل جاؤ تاکہ لوگ ایسا سمجھیں کہ اس کو کیا ہوئی ہے، نقصیر آئی ہے، اور جا کر نماز کے لیے نیا وضو کر لو. بنا کرنا آتا ہے تو بنا کر لو. تو آدمی کو بچایا کہ بھئی کوئی آدمی اس پر ہنسے یا کوئی آدمی اس پر جو ہے ایسے ہاتھ سے اشارہ کرے دیکھو یہ ہے دیکھو یہ ہے اس کو دیکھو. اس کے باوجود ایک صحابی مجلس سے اٹھے اور اٹھ کر کے جلدی سے گئے. کہتے ہیں کہ میرا اپنی خالہ کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا تھا، میرا اپنی خالہ کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا تھا. میں فوراً اٹھا اور اٹھ کر جلدی سے اپنی خالہ کے پاس گیا اور جا کر کے میں نے خالہ سے سلام کیا اور کہا کہ خالہ جان ہمارے درمیان جو ہے معاملہ چل رہا تھا، مجھے معاف کر دو، میں آ گیا ہوں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے. اس معاملے میں جو ہے شاید انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہوگی لیکن وہ رشتہ ٹھیک نہ ہوا. خالہ کہنے لگی ہاں آ گیا نا، اب آیا نا. یہاں تک کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ بڑا آدمی ہے، وہ بھانجے ہے تو ان کو دو جملے کہے ہوں گے، ڈانٹا ہوگا اور انہوں نے کہا بس آپ مار لو کچھ بھی کر لو لیکن مجھے بس تعلق ہمارا واپس جڑ جائے. اتنی سی دیر کتنی لگی؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی مجلس ختم نہیں ہوئی اس سے پہلے میں واپس مجلس میں آ گیا. حضور کی مجلس یعنی آپ جو بات کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، لوگوں کو کوئی چیز سکھا رہے تھے کہ وہ مجلس پوری نہ ہوئی اس سے پہلے میں مسجد میں واپس آ کر مسجد میں بیٹھ گیا اور میں نے اپنا تعلق کیا کر لیا، ٹھیک کر لیا. کتنی سی دیر لگی؟ مدینہ منورہ جیسی بستی میں جو اس زمانے میں بہت بڑی بستی نہیں تھی، ایک آدمی گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دل پر لگ گئی کہ آپ نے مجھے اپنی مجلس سے اٹھا دیا اور میں اٹھ کر چلا آیا. اس کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ دیکھ کر مجھے کیا کہیں گے، اور جا کر جلدی سے مل کر کے سلام دعا کر کے معافی شافی تلافی کر کے مسجد میں آ کے واپس چل گیا. کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کیوں سلام کروں، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں چھوٹا بنوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کے لیے معافی مانگ لے، کیا کر لے؟ دنیا میں اللہ کے لیے چھوٹا بن جائے. معافی مانگنے والا چھوٹا ہی ہوتا ہے. جب آپ معافی مانگتے ہو تو نظر آتا ہے کہ آپ چھوٹے ہو اور دوسرے والا بڑا ہے. جو آدمی اللہ کے لیے چھوٹا بن جائے اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کی نگاہوں میں بڑی کر دیتے ہیں. کہ بظاہر تو یہ چھوٹا دکھ رہا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں کیا ہے، ہاں جب پتہ چلے گا لوگوں کو کہ ان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے. کہا کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہ صاحب چھوٹے نے جا کر معافی مانگ لی اور لوگوں کو پتا ہے کہ اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس چھوٹے کی کوئی غلطی ہی نہیں ہے. جس کو میراث کے مال سے بھگا دیا ہو وہی آدمی معافی مانگ کر کے اور بڑے بھائی سے صلح کر لے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہ لوگوں کے دل میں عزت پیدا ہوگی چھوٹے کی اور بڑے کو وہ عزت نہیں ملے گی. کا آدمی اپنی عزت نفس کو چھوڑ کر اللہ کا حکم پورا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں، اس کے مال میں، اس کی آل و اولاد میں خیر و برکت کے راستے کھول دیتے ہیں. حدیث پاک ہے، میں نے آپ کو سنائی پہلے بھی، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو اور تادیر لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کرتے رہیں، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ صلہ رحمی ایک ہے لیس الواصل بالمکافی. آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی اور ساتھ میں فرمایا ولیکن الواصل الذی قطع منہ وصلہ. اس طرح کے الفاظ ہیں
ایگزیکٹ الفاظ میری زبان پہ نہیں آ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادلا بدلا کرنا یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے. ادلا بدلا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ رشتہ داروں سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں, وہ ہمیں جو ہے ہدیہ بھیجتے ہیں, ہم ان کو ہدیہ بھیجتے ہیں, وہ ہمیں سلام کرتے ہیں, ہم ان کو سلام کرتے ہیں, وہ ہمیں اپنی دعوت میں بلاتے ہیں, ہم ان کو اپنی دعوت میں بلاتے ہیں. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, صلہ رحمی کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا صلہ رحمی ہے یہ, لیکن یہ ادلا بدلا ہے. یہ کیا ہے؟ ادلا بدلا ہے. اصل صلہ رحمی تو کیا ہے کہ جو تمہیں نہ بلا رہا ہو تم اس کو بلاؤ, جو تمہیں سلام نہیں کر رہا اس کو تو سلام کرو, جو تمہیں ہدیہ نہیں دیتا تم اس کو ہدیہ دو. اور رشتہ دار عام طور پر ہماری صلہ رحمی کی قدر بھی نہیں کرتے ہیں. ہمارے دیے ہوئے ہدایہ اور ہمارے دیے ہوئے عطایا کے زیادہ قدردان نہیں ہوتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس مال ہے, دیا تو کیا احسان کیا, اسے تو دینا ہی تھا کہیں نہ کہیں. کسی اجنبی آدمی کو جب آپ دیتے ہو تو احسان مند ہوتا ہے, لیکن قریب عزیز رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ زیادہ احسان آپ کا مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے اس کو مال دیا ہے, ہماری ضرورت پوری کر دی, اور اس میں کیا بڑا کام کر دیا. تو ایسے تعلقات کو نبھانا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بھائی کی اولاد جو ہے وہ زیادہ خوشحال ہو گئی, دوسرے بھائی کی اولاد دھیرے دھیرے ان کے پاس اسباب نہیں تھے, تعلیم نہیں تھی, ماحول نہیں ملا, اتنی سمجھ نہیں تھی, وہ کیا ہو گئے, وہ کمزور ہو گئے. پھر ہمارے تعلقات اپنے معیار کے لوگوں میں تو باقی رہتے ہیں, لیکن جو ہمارے معیار سے کم ہوتے ہیں دھیرے دھیرے ہم ان کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں, ہم ان کو بھولتے چلے جاتے ہیں, اور ان کے اور ہمارے درمیان میں ایک ذہنی دماغی بعد اور دوری پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ غریب ہے, وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو بڑے آدمی ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غریب ہے, اور وہ کہتے ہیں وہ ہاں ہمارے رشتہ دار ہی ہیں, لیکن وہ تو بڑے آدمی, بھائی کیا ہے ان کا کیا کہنا. تو یہ ساری چیزیں ذریعہ بنتی ہیں. ہم فکر کریں, ہم کوشش کریں, ہے نا, ڈھونڈ کر تلاش کر, جن سے کم ملاقات ہوتی ہے ان کے ساتھ ملاقات کرنا, جن سے ملاقات نہیں ہوتی ان کے پاس جانا, جن سے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں ان تعلقات کو استوار کرنا, تاکہ ہماری مغفرت اللہ کے یہاں جو مطلوب ہے, رمضان مبارک کا جو ہمارا مقصود ہے وہ ہم کیا کر لیں, پورا کر لیں. کوئی آدمی دور بیٹھا ہے تو فون کر کے اس سے سلام کر کے خیر خیریت پوچھ کر کے, ہے نا, تھوڑی سی بات اگر سن لی جائے گی, کچھ تانے اگر برداشت کر لیے جائیں گے, اور الگ سلیگ شروع ہو جائے گی, تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ جو ہے دوریوں کو کم کر دیں گے. اور ایک چیز یہ جو سلام ہے نا, السلام علیکم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ, سلام کا افشا کرو, افشوا السلام بینکم, سلام کو پھیلاؤ. یہ علاج ہے. سلام دل کے اندر کے میل کو دور کرنے کا کیا ہے, علاج ہے. ایک مثال لو, اور آپ ایک ایکسپیرینس کرو. ایک آدمی جو آپ کو پسند نہیں ہے, کوئی لمبا چوڑا توڑ نہیں ہے لیکن پسند نہیں ہے آپ کو, آپ اس کو سلام کرو. آپ اس کو کیا کرو, کچھ مت کرو, جب سامنے ملے تو ذرا چہرے کی بشاشت کے ساتھ السلام علیکم کہہ کے جاؤ. 3 دن 4 دن 5 دن 2 4 5 مرتبہ اگر آپ نے سلام کر دیا, 2 4 5 مرتبہ اگر آپ نے سلام کر دیا, تو 5 دن پہلے, ہفتے بھر پہلے ہمارے دل کی جو کیفیت تھی وہ, اور ہفتے بھر بعد ہمارے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ کیا ہو جائے گی, بولو, بدل جائے گی. اس کے دل میں جو دوری تھی کہ ہم نے سلام میں پہل کی, پہلے دن تو اس نے جواب نہیں دیا, دوسرے دن جو ہے اس نے واس کر کے چھوڑ دیا, پھر تیسرے دن اور تھوڑا سلام بڑا جواب دیا, یہاں تک کہ چوتھے 5ویں 10ویں دن پورا جواب دے گا, اور پھر ایک دن آئے گا کہ وہ سلام میں کیا کرے گا, پہل کرے گا. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف سلام کرتے تھے, یہاں تک کہ 2 4 5 سلام ہوئے اور دلوں کا میل کیا ہو گیا, دور. تو السلام علیکم کہنا, سلام کرنا, یہ علاج ہے دلوں کے میل کو دور کرنے کا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے
کہ سلام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رات کی نماز پڑھو، تم جلدی سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ 3 عمل کرو کہ سلام کا افشا کرو، سلام میں پہل کرو، سلام پہلے کرو، سلام کو خوب کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس وقت میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں عافیت کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تعلقات استوار ہوں گے، ہے نا، ہم درگزر حلم اور قوت برداشت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور جو ہے لوگوں کے ساتھ درگزر یا چشم پوشی کریں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعلقات بحال رہیں گے، اور ہماری زندگیاں خوشگوار ہوں گی، آپس میں لطف کے ساتھ، مزے کے ساتھ بھلی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے گا، ہمارے متعلقین کو بھی اللہ یہ زندگی عطا فرمائے گا۔ دعا کریں اللہ پاک ہمارے گھرانوں میں خوب جو ہے محبتیں آپس میں، تعلقات آپس میں استوار فرمائے۔